حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو نجات دلاتی ہیں۔ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، پس وہ تین چیزیں جن کے آنے سے بندہ نجات پا جاتا ہے، وہ کون کون سی تین چیزیں ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقْوَا اللَّهَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، کہ اللہ کا ڈر اور خوف بندہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، رات میں ہو یا دن میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تو اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر اگر موجود ہو تو یہ بندہ نجات پا جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کامیاب بندہ کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر اگر تیرے دل کے اندر ہے تو تو کامیاب ہے۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہو، اور دوسری نشانی نجات کی یہ ہے والقول بالحق فی الرضا والسخط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ حق کہنے کا عادی ہو، کیا ہو؟ حق کہنے کا عادی ہو، فی الرضا والسخط، اگر غصے میں ہو تب بھی حق کہے اور خوشی میں ہو تب بھی کیا کہے؟ جب بھی بولے تو حق بولے، خوشی ہے تب بھی حق کا دامن نہ چھوڑے، اگر غم ہے تب بھی حق کا دامن نہ چھوڑے۔ یہ نجات کی دوسری نشانی ہے، جو چیزیں نجات دلانے والی ہیں ان کی دوسری نشانی۔ اور تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ میانہ روی اختیار کرنے والا ہو۔ میانہ روی کیا مقصد؟ یعنی اگر اللہ نے خوشحالی دی ہے، مال دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، تب بھی ضائع نہ کرے، اور اللہ نے اگر تنگ دستی دی ہے تب بھی اس کے اندر میانہ روی اختیار کرے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے اللہ کی نعمت کی قدر کرے، میانہ روی اختیار کرے، صحیح کاموں میں خرچ کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع نہ کرے۔ اور اگر تنگ دستی ہے تب بھی کیا کرے؟ میانہ روی بندہ اختیار کرنے، مال کا ضیاع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں انسان کو نجات دلانے والی۔ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، اور تین چیزیں جن سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی پیروی کرنے والا ہو۔ کیا ہو؟ نفس کی پیروی کرنے والا ہو، جو جی چاہا، جو بات نفس میں آ گئی بس اسی کی پیروی کرے، اور کوئی بات نہ کسی کی سنے، نہ عمل کرے نہ کرے، جو اپنی مرضی اور جی میں آ گیا اپنے نفس کی پیروی کرتا رہا، قرآن سے ہٹ گیا، حدیث سے ہٹ گیا، پاک پیغمبر کے فرامین سے ہٹ گیا، لیکن ہر معاملے کے اندر اپنے نفس کی پیروی سے بندہ نہیں ہٹا۔ یہ بندہ کیا ہے؟ جو اپنے نفس پرست بندہ جو ہے، مہلکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز جو ہلاک کر دینے والی ہے وہ ہے بندہ بخل کی اطاعت کرنے والا ہو۔ یعنی عادت جو بخل والی ہے اس کے اندر موجود ہو انسان کے اندر، پھر اسی عادت کی کیا کرے؟ اطاعت کرے۔ ہر ٹائم جو دل کے اندر ہے کہ ہے میرا مال، میری گاڑی، میری دکان، میرا پیسہ، میرا بینک بیلنس، میرا کاروبار، اس میں سے اگر کچھ دیا تو میرا مال ختم ہو جائے گا، جی میں آیا پھر اسی کی کیا کی؟ اطاعت کی۔ کسی مولوی کا نہیں سنا مسئلہ، کسی سے پوچھا نہیں صحیح مسئلہ کیا ہے، بلکہ اپنے جی میں جو بخل والا وہ خیال آیا پھر اسی کی بندے نے کیا کی؟ اطاعت کر دی، تو یہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ خود پسند ہو۔ خود پسند، ایک ہے نفس پرست اور ایک ہے خود پسند۔ خود پسند کیا مقصد؟
یعنی صرف خود کو ہی سمجھے میں ہی ہوں، دوسرا ہے بھی نہیں۔ ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماری سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ مریض اپنا علاج اور حکیم کے پاس تو تب جائے گا جب وہ اپنے آپ کو مریض سمجھے گا تو جائے گا، اور یہ مریض ایسا ہے یہ اپنے آپ کو مریض سمجھتا ہی نہیں، تو علاج کہاں سے کروائے گا؟ اگر بندہ غلط بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سمجھتا ہے بس میں ٹھیک ہوں، دوسرا کیا ہے غلط ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خود پسندی جس بندے کے اندر آ جائے یہ بندہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ تین چیزیں جو نجات دلانے والی ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہو، اور بندہ حق کہنے کا کیا ہو؟ عادی ہو، اور میانہ روی اختیار کرنے والا ہو، ان سے بندہ نجات پا جاتا ہے۔ اور تین چیزیں جن سے ہلاک ہوتا ہے، نفس کی پیروی کرنے والا ہو، بخل کی اطاعت کرنے والا ہو، اور بندہ خود پسند ہو، ان تین چیزوں سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنے کی اور جو نجات دلانے والی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔